اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان اور میں ہوں حلیمہ ذوالفقار۔ سحری کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری ہر سحری کی طرح آج کی سحری میں بھی یہی دعا ہے کہ ہماری ہر سحری کا آغاز اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر افطار بھی سحر عظیم کی طرح اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے بھرپور رہے، آمین آمین۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنایا، بس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ بالکل ناظرین، قرآن بلا شبہ راہ ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے گا وہ اسے اس کے لیے آسان بنا دے گا۔ چلتے ہیں تلاوت کلام پاک کی طرف، اور اس کے بعد کریں گے پروگرام کا باقاعدہ آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بہت پاک صاف رہنے والوں سے۔ سبحان اللہ۔
ناظرین، اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کے اس راز کو بخوبی جانتا ہے کہ دل کی پاکیزگی جسم کی پاکیزگی کے بغیر ممکن نہیں، اور جسم کی پاکیزگی دل کی پاکیزگی کے بغیر کسی کام کی نہیں۔ بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے۔ ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں گے پاکیزگی اور طہارت پر اور ماہ رمضان پر۔ بالکل جی، اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دو گیسٹ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہمارے پہلے گیسٹ ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ سر۔ اور ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں علامہ نور حسین صاحب۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی آمد کا۔ بہت شکریہ جزاک اللہ۔ جی حلیمہ، پروگرام کا باقاعدہ بالکل آغاز جی۔ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا پہلا سوال حسب معمول، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں لوگ بڑھ چڑھ کر عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر عبادت کو اپنے اصل مقام تک پہنچنے کے لیے طہارت کی ضرورت ہے۔ ویسے میں ہماری ناظرین کی رہنمائی کیجیے کہ طہارت سے ہم کیا مراد لیتے ہیں اور اسلام میں طہارت کا تصور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ ویلکم سر۔ سچی بات یہ ہے کہ طہارت اور پاکیزگی یہ اسلام کا طر امتیاز ہے، بے شک سر۔ اور دنیا کا کوئی مذہب، کوئی دھرم، کوئی تہذیب اس شعبے میں اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بے شک کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی النظافہ، اسلام کی بنیاد ہی طہارت اور پاکیزگی پہ ہے۔ بنیاد نہ ہوگی تو عمارت کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ تو اسلام کی سرشت کے اندر، فطرت کے اندر اس کے ہر عمل کی روح جو ہے وہ طہارت اور پاکیزگی ہے۔ اور جتنے ہم اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں یا جتنے امور بد سے ہمیں رکنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا بھی مین ٹارگٹ یہ ہے کہ صرف طہارت نہ ہو بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ جو درجہ وہ حاصل ہو۔ دیکھو نا، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ کثرت سے توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والے اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ تو وہ حدیث قدسی جس میں ارشاد فرمایا کہ عبادت یہ ہے، احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک ترا، کہ حسن کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ تمہارا ہر عمل اتنا پیارا اعلیٰ عرفہ ہو جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بے شک۔ اور یہاں زندگی موت کا فلسفہ بیان کیا، وہاں بھی یہی بات کہی گئی کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن اعمالا۔ یہ احسن، یہ حسین کی سپرلیٹو ڈگری ہے، اور حسین یہ حسن طہارت اور پاکیزگی سے مزین ہے۔ تو لفظی معنی تو ہے پاک صاف رہنا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں حدث اکبر اور حدث اصغر اور نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ، یعنی جس کو عام اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ جو نجاست حکمی ہے اس سے بھی پاک ہونا، نجاست حقیقی سے بھی پاک ہونا۔ نجاست حکمی یہ ہے کہ انسان بے وضو ہے، انسان جو ہے وہ اس نے نماز پڑھنی ہے تو وضو ضروری ہے، قرآن پکڑ کے پڑھنا ہے وضو ضروری ہے، احرام باندھنا ہے وضو ضروری۔ تو ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ غسل، اس کے اوپر واجب ہے غسل کیا ہو، یہ نجاست حکمی سے پاک ہونا ہے۔ حقیقی یہ ہے کہ جسم، لباس یا جگہ کے اوپر کوئی گندگی غلاظت لگی ہے جس کو شریعت نے جو ہے وہ گندگی اور غلاظت کہا ہے، تو اس اعتبار سے نجاست حقیقی اور نجاست حکمی، ان دونوں سے انسان کا جسم، لباس اور جگہ پاک ہو تو یہ لفظی معنی ہوگا۔ لیکن شریعت کے اندر جو ہے وہ طہارت کا مفہوم بہت وسیع ہے، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ ماہ رمضان یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، تو اس اعتبار سے نیکی اس وقت تک نیکی بنتی ہی نہیں جب تک قلب پاک نہ ہو، جب تک نیت پاک نہ ہو۔ تو یہ نیت کا اخلاص کیا ہے؟ یہ طہارت قلب ہے، یعنی اپنے قلب کو لا یمسہ الا المطہرون، خبردار کوئی ناپاک اس کو ہاتھ نہ لگائے جب تک وہ پاکی حاصل نہ کر لے۔ تو پاکی قلب کی ہے۔ نماز پڑھنی ہے، اگر
نیت ٹھیک نہیں، ریاکاری ہے تو بیکار ہے۔ بالکل روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ حاضر قیاس، ہر عمل جو ہے اس کے لیے تو لہٰذا سب سے پہلے طہارت فکر ہے، انسان کی سوچ پاک ہو، اس کی نیت اور ارادہ پاک ہو، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے پھر طہارت اخلاق ہے، عادات و اطوار جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، حقوق العباد کہتے ہیں، یعنی صبر ہے، شکر ہے، شرم و حیا ہے، عفت قلب و نظر ہے، اور اس کے علاوہ تقوی ہے، ایمان ہے، یہ ساری چیزیں جو اخلاق حسنہ ہے، سچ بولنا، پورا توڑنا اور اخلاق سیئہ سے بچنا، تو یہ طہارت اخلاق۔ پھر تیسرا ہے طہارت جسم، جسم بھی ہر گندگی اور غلاظت سے پاک ہو، جس کے لیے سرکار نے فرمایا کہ دانتوں کے لیے مسواک کرنا، بالکل دانت پاک ہوں، صاف ہوں، کان ہے، ناک ہے، جسم کے تمام اعضاء جو ہے جو جسم کو جس طرح شریعت نے پاک صاف رکھنے کو حکم دیا ہے۔ پھر لباس پاک ہو، وثیابک کا فتح ہے کہ آپ لباس پاک صاف رکھیں۔ یہ بھی فرمایا کہ الناس باللباس، انسان کی شخصیت لباس کے ساتھ ہے، لباس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، کیونکہ باہر کا حسن اندر متاثر کرتا ہے، اندر کا حسن باہر کو متاثر کرتا ہے۔ تو پھر تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے طہارت مکان، جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، اب یہ نہیں کہ لیٹری میں آیت الکرسی کی آوازیں آنی شروع ہو جائیں، نہیں، وہ اس کے لیے مناسب جگہ نہیں۔ تو اس کے لیے جگہ کا پاک رکھنا، پھر صرف نماز کے لیے نہیں، فرمایا کہ سونے سے پہلے بستر بھی پاک صاف کرو، جی ورنہ وہ الٹے بعد کے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، بچے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے بستر کو، اپنے کچن کو، اپنے بیڈ روم کو، اپنے گھر کو، اپنے گلی بازار کو، بلکہ جہاں جہاں جس قسم کی بھی کوئی گندگی ہے، غلاظت ہے، شریعت کا مین ٹارگٹ یہ ہے کہ ہر اعتبار سے ایسی طہارت اور پاکیزگی حاصل کرے کہ سرکار نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود حسن کا پیکر ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے، وہ کردار کا ہو، وہ اخلاق کا ہو، وہ عادات و اطوار کا ہو، وہ جسم کا ہو، وہ لباس کا ہو۔ سرکار تو بڑے اہتمام سے خوشبو بھی لگاتے، سرما بھی ڈالتے، مسواک بھی کرتے، اپنا امامہ بھی رکھتے، اور یوں لگتا ہے جیسے بادلوں کے اندر سے چاند باہر نکلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی اسی بات سے میں علامہ صاحب کی طرف جاؤں گی۔ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں طہارت اور پاکیزگی کی طرف جانے سے روکتی ہیں؟ علیمہ صاحبہ بہت شکریہ، بڑا اہم سوال ہے کہ طہارت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی رکاوٹوں کو نہ جانا جائے اور انہیں دور نہ کیا جائے۔ تو اس میں جو ڈاکٹر صاحب جو اقسام طہارت بیان فرما رہے تھے کہ دل کی پاکیزگی بھی ضروری ہے، لباس کی پاکیزگی، جگہ کی پاکیزگی، تو اس کے لیے بنیادی طور پر دل کا تزکیہ، انسان اپنے دل کو پاک و صاف کر لے، اور وہ کن چیزوں سے؟ گناہوں سے بھی پاک کرنا ہے جی، برے خیالات سے پاک کرنا ہے، اور برے عقائد سے پاک کرنا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، پس اپنے آپ کو بچاؤ بتوں کی آلودگی سے، نجاست سے، اور جھوٹی باتوں سے، جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ تو جو عقائد فاسدہ ہے نا جی، برے عقائد، یہ فی نفسی ہی ایک نجاست ہے اور رکاوٹ ہے طہارت کی طرف آنے کے لیے۔ تو انسان کو صالح العقیدہ ہونا چاہیے، اور بتوں سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہونا چاہیے، توحید پر عقیدہ بالکل مستحکم ہو، توحید خالص کا عقیدہ ہو بندے کا، تو یقیناً پھر جملہ عقائد اسلام یہ درست ہونے چاہیے، تب انسان کا باطن پاک ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر گناہوں کی آلودگی آتی ہے جی، یہ بھی رکاوٹ ہے طہارت میں، گناہوں کی آلودگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے،
اگر وہ درست ہو جائے تو پورا انسان درست ہو جاتا ہے، وہ بگڑ جائے تو پورا انسان بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا وہ دل ہے، تو دل انسان پر حاکم ہے جی۔ بالکل انسان کے اعضاء، جوارح، انسان کا جو ہے یہ سارے جسم کے جو اعضاء ہیں نا، زبان اسی طرح بولتی ہے جو دل فیصلہ کرتا ہے، ہاتھ اسی طرح کام کرتے ہیں جس کا فیصلہ دل کرتا ہے، اور پاؤں اسی کی طرف چل کے جاتے ہیں جس کا ارادہ دل کرتا ہے۔ تو دل کو گناہوں سے پاک کرنا جی، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفاق ہے، یہ دل کی خرابیاں ہیں اور دل کے گناہ ہے۔ اب دیکھیں جی، دل کے یہ حسد، یہ کتنی بڑی برائی ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد یہ نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے اور کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے۔ تو دل کو بھی گناہوں سے، گناہوں کے خیالات سے پاک و صاف رکھنا ہے، اس کے بغیر طہارت نہیں حاصل ہو سکتی۔ پھر انسان جو ہے وہ ظاہراً، یعنی انسان کو اپنے وجود کو بھی درست رکھنا ہے، اسے سنوارنا ہے، اسے نکھارنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آدمی سوچتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، پاک ہو، میرے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ تکبر تو نہیں ہوتا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، الکبر بطر الحق، حق کو جھٹلانا یہ تکبر ہے، اور فرمایا کہ یہ لوگوں کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے، یہ تو حسن و جمال ہے، خوبصورتی ہے، طہارت ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے وجود پر توجہ دے، صرف جو ہے ظاہری آلودگی سے بھی جسم کو پاک رکھنا ہے، جی پاک رکھنا، اور اس میں سنت نبوی کے جو طریقے ہیں نا جی، ان کو اپنانا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، حد سے اصغر اور حد سے اکبر، تو سنت نبوی یہ کہتی ہے کہ حد سے اکبر کو دور کرنے کے لیے غسل ہے، اور حد سے اصغر کو جو ہے دور رکھنے کے لیے وضو ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ کعبہ شریف کا طواف نہیں کر سکتے وضو کے بغیر، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے وضو کے بغیر، عبادت نہیں کر سکتے۔ تو یقیناً یہ ساری چیزیں ہیں، ان رکاوٹوں کو ہم دور کریں گے تو طہارت حاصل ہے۔ بالکل جی، اسی کی طرف ہم آئیں گے۔ طہارت کو اور پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں سوچنے کی عمران ضرورت ہے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے جسے ہمارے ایمان کا آدھا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کی طرف چلیں اور جلدی سے واپس آئیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، اگر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آئیے سنتے ہیں آج کا نعتیہ کلام۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ غم ہمیں کیوں کر ستائیں، غم ہمیں
کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے غم ہمیں کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جی حلیمہ، تو آپ آج کی سحری میں ہمارے لیے کیا اچھی بات لے کر آئے؟ عمران، میں ہر سحری میں کوشش کرتی ہوں کوئی چھوٹی سی اچھی بات ہو جسے ہم لوگ آسانی سے اپنا بھی سکیں ہمارے ناظرین جو ہیں۔ آج کی اچھی بات جو ہے وہ سورہ مدثر کی ایک آیت ہے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ یہ میرے خیال سے صرف ظاہری ناپاکی اور ظاہری ہماری صفائی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ہمارے دل اور دماغ کی صفائی کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ان چیزوں کو اگر صاف نہ رکھا جائے تو پھر ظاہری صفائی کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جی حلیمہ، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ وصف جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو جوڑ دیا، اور وہ عادت جو وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کے لیے کہہ رہا ہے، ہمیں کس حد تک اپنی زندگی میں لاگو کرنی چاہیے۔ بالکل ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ سے۔ وقت ہو جاتا ہے ہمارے آج کے خوبصورت سے کلام کا، چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کا کلام۔
من کمینہ بندیم لیکن از لطف شما پروردیم زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی یاد سرمایہ ایمان بود ہر گداز یاد سلطان بود سیدو سرور محمد نور جان مہترو بہتر شفیع مجرمان شاہ بازے لا مکانی جانے رحمت للعالمین در شان محمد محمد حامد و محمود شد شکل عابد صورت معبود شد تو کریمی من کمینہ بندیم لیکن از لطف شما پروردیم ماشاء اللہ، بہت خوب. سبحان اللہ. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ فرد اور معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے طہارت اور پاکیزگی کس حد تک ضروری ہے؟ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. فرد کی اصلاح سے معاشرے کا حسن بڑھتا ہے، معاشرے کے حسن سے فرد کی عزت اور قدر بڑھتی ہے. تو اب یہ طہارت اور پاکیزگی کے بغیر ممکن نہیں. بالکل. دیکھیے بچے کا منہ صاف نہ ہو تو سگی ماں بھی اس کا منہ چومنے سے گریز کرتی ہے کہ وہ حالانکہ اپنا بچہ ہے، اپنی بچی ہے. تو دھلا ہوا بچہ بچی وہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ پیار کرے، اس کا منہ چومے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے پاک صاف ہو کے آئے. تو دیکھو جسم اور لباس یہ دنیا دیکھتی ہے،
وہ جتنا پاک صاف وہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، بالکل لیکن قلب اور روح یہ اللہ دیکھتا ہے. اللہ تو ہم لوگوں کی جو زیارت گاہ ہے اس کو بھی پاک رکھیں، اور جو اللہ کی زیارت گاہ ہے قلب جو ہے، قلوب المومن عرش اللہ، اللہ کہتا ہے مومنوں کا دل اللہ کا عرش ہے. نہ خدا کعبے میں دیکھا نہ بت خانے میں ہے، کچھ خبر اڑتی ہوئی ملی دل کے تہ خانے میں. وہ جس کو ڈھونڈتے تھے ہم زمین و آسمانوں میں، وہ نکلا بھی تو خانہ دل کے مکینوں میں. تو جب اس دل میں ہم ہر گندگی غلاظت، سرکار فرماتی ہے نا کہ جب کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے. جب وہ کرتا جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ دل سارا کالا سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پہ نہ کوئی نصیحت اثر کرتی ہے، نہ کوئی واعظ، نہ بڑے چھوٹے کا اس کو فرق رہتا ہے، حیا رہتی ہے. تو اس لیے قلب یہ اللہ کی زیارت گاہ ہے، اس کو پاک کیا جاتا ہے ندامت کے آنسوؤں سے، سچی توبہ سے. کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو تو پہلے یہی کہا کہ التوبہ تو فوق العبادہ، توبہ کا عبادت کے اوپر درجہ ہے. پہلے سچی توبہ، یعنی پہلے قلب پاک کیا جائے شرک سے، کفر سے، بری خواہشات سے، جس طرح پروفیسر فرما رہے تھے حسد، کینہ، لالچ، تکبر اور بری خواہشات سے. تو پھر جو ہے وہ چھوٹی سی نیکی اور چھوٹا سا حسن عمل جو ہے وہ انسان کے لیے بہت نمایاں ہوگا. تو اب اگر پاک اور صاف رہتا ہے ایک انسان تو اس سے دوسرے انسانوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا خبردار میری مسجد میں تم کچا پیاز اور ایسی چیزیں کھا کے نہ آیا تو تمہارے منہ سے بدبو پیدا ہو. حضور زینتکم عند کل مسجد، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو کہ پاک صاف ہو کے جاؤ. ایک چھوٹے سے دنیا دار افسر کے پاس جانا تو انسان بڑے پرفیوم و بناؤ سگار، اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دھوتی باندھ کے اور اہم بندہ چلا جائے تو نہیں. اس کے ایک آداب ہیں، اس کے قواعد ہیں، کوئی شرائط ہیں. تم جس قدر اپنا ظاہر سنوار کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے، اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دو گے، وہ اتنا ہے تمہارے قلب اور روح کو پاک صاف کرتا ہے. مٹاتے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیں کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. تو معاشرے کے اندر جو ہے فرد اپنے آپ کو پاک کرے. اپنے گھر میں دیکھے کس طرح کی آلودگی کوئی بھی ہے، وہ جرائم کی آلودگی بھی ہے، وہ واٹر پولوشن بھی کہتے ہیں، نوائز پولوشن بھی آ جاتا ہے، اور دماغی خرابی بھی آ جاتا ہے. جس طرح دیکھو نا شریعت نے کہا کہ انما المشرکون نجس، یعنی جس کا دماغ کے اندر جو ہے بت سمائے ہوئے ہیں تو شریعت کہہ رہی کہ وہ بندہ پاک نہیں. تو معاشرے کے اندر سے بری عادتیں، بری خصلتیں، جو جس کو کہتے ہیں نا کہ بیڈ کانسیپٹس، ان کو ختم کیا جائے. رواداری کو فروغ دیں، اخلاص کو فروغ دیں، محبت، یعنی معاشرے کو جرائم سے پاک کریں، بد اخلاقی سے پاک کریں، جہالت سے پاک کریں. جسم کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ، جگہ کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ فکر کی بھی تطہیر ہوتی رہے. جب کسی قوم کے اندر یہ سارے اوصاف حمیدہ اور اخلاق جلیلہ پیدا ہو جائیں گے تو وہ قابل رشک ہو جائے گی. اسی بات کو ڈاکٹر صاحب ہم علامہ صاحب کی طرف لے کے جاتے ہیں. علامہ صاحب جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، فرد اور معاشرے دونوں کی ضرورت ہے، تو اس ضرورت کو پورا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی جناب عمران خان صاحب، بڑا اہم سوال ہے کہ طہارت و نظافت کا حصول کیسے ہو، اسے کیسے حاصل کیا جائے. جب یہ ہمیں پتہ چل جائے تو یقیناً طہارت ہم حاصل کر پائیں گے، ہمارا معاشرہ طہارت سے ہمکنار ہوگا. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں یہ بڑی جامع ہے ہر شعبہ زندگی کے بارے میں. تو ان تعلیمات کو عام کیا جائے. علماء اسلام کو چاہیے کہ وہ طہارت کی اہمیت کو اجاگر کریں، طہارت کی اقسام کو واضح کریں کہ طہارت بہت سے نیک اعمال کا سبب ہے اور بڑی عظمتوں کا باعث ہے. تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت سے منسلک رہیں، اور قرآن و سنت سے ہم کما حقہ استفادہ اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں علماء کرام ان کے ذریعے کر سکتے ہیں. تو یہ جو طہارت کے احکام ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو اولیاء اللہ ہے، اہل اللہ ہے، ان کی نظر دل پر ہوتی ہے، تو وہ دلوں کی دنیا کو بدلا کرتے ہیں.
تو دل کی جب طہارت ہوگی تو یقیناً یہ ظاہری طہارت بھی، لباس کی طہارت، مکان کی، جسم کی، وہ طہارتیں آسان ہو جائے گی۔ تو اس طرح اولیاء اللہ کی صحبت، ان سے شرف بیعت کا ہونا، یہ بڑا منظم طریقہ ہے کہ ان سے بیعت ہوا جائے جو اولیاء اللہ ہے، اور ان کی صحبت مجلس کو اختیار کیا جائے، تو وہ پھر دل کی طہارت کا سامان وہ ہوں گے جی، وہ ذریعہ اور وسیلہ بنیں گے۔ تو اس طرح بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ عقائد باطلہ یہ فی نفس ہی نجاست ہے، تو جی تو چاہیے کہ جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان سے دوستی نہ رکھی جائے۔ قرآن مجید ہمیں واضح طور پر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے اہل ایمان یہود و نصارہ سے دوستی نہ رکھو۔ تو اس طرح جب ہم ان سے قرب نہیں رکھیں گے، دوستی یعنی دل کے رازوں تک ہم ان کو جب ہم آگاہ کر دیں گے اور ان پر اعتماد کرنے لگ جائیں گے تو ہمیں پھر مذہب پر کمپرومائز کرنا آ جائے گا۔ یہ جو صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا نا جی، اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح میں والذین معہ اشداء علی الکفار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، اصحاب ہیں، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں سے دوستی نہیں کرتے، ان سے کمپرومائز نہیں کرتے، دین کے اصولوں کو ان کی خوشنودی کے لیے ترک نہیں کرتے۔ یہ مطلب نہیں کہ کافروں پر حملہ کر دیتے ہیں یا کچھ، وہ تو اسلامی مملکت میں جو ذمی ہے، غیر مسلم ہے، ان کی حفاظت لازم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں مدینہ منورہ میں تحفظ دیا یہود سے جو ایگریمنٹ ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے اس طرح محبت نہ کی جائے کہ ہم دین کے اصولوں کو پامال کرنے لگے۔ تو جب یہ بعد ہوگا، ان سے اعتماد ہم نہیں کریں گے تو ہمیں بتوں سے بھی نفرت ہوگی اور جو معبودان باطلہ ہیں ان سے بھی دوری رہے گی۔ تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم دیگر مذاہب کو اپنے اوپر خواہ سوار نہ کریں۔ جب ان چیزوں کو ہم اپنائیں گے تو یقیناً ہمیں طہارت حاصل ہوگی۔ ناظرین، طہارت و پاکیزگی کسی بھی معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے جس سے اس کی روح کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد آپ لوگوں کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام میں آخری لمحات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ اہل تصوف کی نگاہ سے طہارت کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ بتوں سے تجھے امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اہل ایمان جو جن کا ظاہر بھی شریعت کے ظاہر کے سانچے میں ڈل جاتا ہے، جن کا باطن شریعت کے باطن کے سانچے میں ڈلا ہوتا ہے، ان کے لیے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں، الحب للہ والبغض للہ۔ تو اس اعتبار سے سارا فقر، ساری درویشی تو طہارت اور پاکیزگی کا نام ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ یہ طہارت فکر ہے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، غلاظتوں سے، ہر قسم کی فکری پراگندگی سے نکل کر اللہ کے در پہ بیٹھ جانا، اس کے ساتھ لو لگا لینا اور اسی کو اپنا کارساز ماننا اور اسی پہ تکیہ کر لینا۔ تو کلمہ طیبہ طہارت فکر ہے۔ نماز کیا ہے؟ یہ طہارت اعمال ہے، کردار ہے، جسم ہے، لباس ہے، مکان ہے۔ ظاہر جب نماز کے لیے آئیں گے تو یہ سارے اہتمام کریں گے۔ یہ روزہ کیا ہے؟ یہ طہارت روح اور قلب ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں خود اس کی جزا ہوں۔ اور یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ طہارت مال ہے۔ یہ حج کیا ہے؟ یہ بھی طہارت مال بھی ہے، طہارت قلب و روح بھی ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کے نظام سے معاشرے کے اندر سے جرائم ختم ہوتے ہیں، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، جہالتیں ختم ہوتی ہیں، پراگندگی ختم ہوتی ہیں، مفلسی اور غربت ختم ہوتی ہے۔ یعنی یہ ارکان اسلام اگر ان کی روح میں جائیں اور ان کو اگر پورے طور پہ ہم اپنے وجود پہ نافذ کریں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ
ایک گھرانے پہ نافذ کھالے تو وہاں کی جڑوں سے نکل جاتی ہے ہر قسم کی غلاظت، ہر قسم کی پلیدی. اور اگر ایک فیملی میں، ایک پورے خاندان میں، ایک پورے معاشرے کے اندر، تو آپ اس کا تصور کریں کہ کس قدر جو ہے اس سے فائزیاب ہو سکتے ہیں. تو اہل طریقت کا مین فوکس جو ہے وہی بات بار بار 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ کہ والا ذکر اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. لکل شین سکالا و سکال تل قلوب ذکر اللہ. ہر گندی شے کسی نہ کسی شے سے صاف ہو جاتی ہے. سن لو دلوں کی گندگی اور غلاظت وہ اللہ کے ذکر سے دور ہوتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لیکن اس کا طریقہ بھی سمجھایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. علامہ صاحب آپ سے ہمارا آج کا اختتامی سوال ہے کہ رمضان المبارک نوجوان نسل میں طہارت و پاکیزگی کا وصف پیدا کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جناب عمران خان صاحب، بڑا اہم رول ہے رمضان المبارک کا بے شک سر. نوجوانوں کو درست راہ پر، صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے. یہ رمضان المبارک یہ ایک انقلاب پیدا کرتا ہے. بے شک. عبادات کا مہینہ، حصول تقوی کا مہینہ، حصول تربیت کا مہینہ. انسان دن بھر روزے میں رہتا ہے اور پھر رات ایک اضافی نماز تراویح کے ساتھ ادا کرتا ہے عبادت میں رہتا. جی بلا شبہ. اور پھر سحری کے لیے اٹھنا یہ بھی عام معمول سے ہٹ کر ہے، وہ بھی سنت نبوی ہے بالکل سحری کرنا. تو جو بندہ مومن اور ہمارے نوجوان کہ وہ تو زیادہ آرام ان کا تقاضا ہے، لیکن اپنے آرام کو چھوڑ دیتے ہیں وہ سنت نبوی کی تعمیل کے لیے اور اللہ رب العزت کی عبادات کی بجا آوری کے لیے. تو بلا شبہ بڑا اہم کردار ہے ماہ رمضان المبارک کا. چاہیے یہ کہ ہمارے نوجوان اپنے اندر ایسی تبدیلی پیدا کریں کہ اس مہینے میں انہوں نے لیلۃ القدر کی بندگی بھی کی جو نفلی بندگی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام، چونکہ یہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اس کی تلاوت فرماتے تھے. تو قرآن ڈیلی تلاوت کرنا ماہ رمضان میں سنت نبوی ہے. اور قرآن مجید کو چھونے کے لیے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو تم طہارت کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو اس طرح حدیث پاک میں ہے، موطا امام مالک میں حدیث ہے کہ وضو کے بغیر قرآن مجید کو نہ چھویا جائے. تو یہ جسمانی طہارت بھی جو ہے قرآن مجید نے ہمیں عطا کر دی. نماز اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ آدمی جسمانی طہارت، لباس کی طہارت، جگہ کی طہارت. تو یہ ہمارے نوجوانان نے بہت خوب سیکھی ہے ماہ رمضان میں. تو اس طرح چاہیے یہ کہ ہمارے جو نوجوانان ہیں وہ رمضان کے بعد بھی سچ بولا کریں اور سنت نبوی کو اپنے زندگی کے جملہ احوال پر لاگو کریں. اور عبادات جو فرض عبادتیں ہیں نا جناب عمران خان صاحب، نمازوں کی پابندی وہ ضرور کریں. اس طرح انہیں طہارت رہے گی اور یقیناً پھر ان کے خیالات میں بھی اس سے طہارت آئے گی. علامہ صاحب اسی بات کو ڈاکٹر صاحب کی جانب لے کے آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اس ضمن میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ساکی. دیکھو یہ باتیں سننے کرنے میں بڑا سواد آتا ہے، دل بھی خوش ہوتا ہے، لیکن ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. بچوں کو پریکٹیکلی یہ کیسے کرانا ہے، یہ ماں باپ ڈیوٹی دیں گے. ماں باپ بچپن سے ہی بچوں کو کھانا کھانے سے پہلے دھیان رکھیں، بھائی ہاتھ دھوئے ہیں، چلو پہلے ہینڈ واش کرو. کھانا کھا لیا، کیا آپ نے برش کیا ہے، ان کے دانت صاف کروائیں، ان کے ناخن چیک کریں اور ان کی جرابیں ان کو نئی ڈیلی دیں پہنا کے، ان کے جوتے پالش کریں، اس کا خیال رکھیں. اور ان کے جو انڈر گارمنٹس ہیں اس کو بھی ڈیلی چینج کروائیں. اکثر بچوں کو کہیں آؤ جی نماز پڑھیں تو وہ یہی شکایت کرتے ہیں، نہیں یار میرے تو انڈر گارمنٹس وہ پلید ہے. تو یہ کون سکھائے گا؟ یہ صرف علامہ صاحب کی ڈیوٹی تو نہیں، یہ ماں باپ کی ڈیوٹی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں گھروں کے اندر، ذرا گندگی پھیلائی ادھر ہی پاؤں رکھ کے گزر رہے ہیں، گزرتے ادھر ہی تھوک پھینک دی، وہی ناک صاف کر کے کپڑوں کے ساتھ مل دی.
تو یہ ساری چیزیں یہ ماں باپ یہ رسپانسبلٹی اون کریں اور یہ چیزیں بچپن سے سکھائی جاتی ہیں. یہ نہیں کہ جب 70 سال کا ہو جائے تو پھر خود بخود سیکھ جائے گا. یہ عادت جو ہے وہ بچپن سے بچوں کو ڈالی جائے, ان کے کپڑے پاک رکھنے کی, ان کا منہ سر پاک رکھنے کی. دیکھو کتنی بیماریاں تھا کہ یہ کرونا بیماری جو ہے بہت ساری متعدی بیماریاں گندگی سے پھیلتی ہیں, مچھروں سے پھیلتی ہیں. تو اگر گھر پاک صاف ہو, جسم پاک صاف ہو اور اپنے ماحول کو بھی پاک صاف رکھا جائے, کوئی ایسی گندگی غلاظت جس طرح جالے لگے ہوتے ہیں گھروں میں, گندا پانی پڑا ہے وہاں پہ جو ڈینگی مچھر جو ہے وہ پرورش پا رہے ہیں, تو پھر ہم ساری کاوشیں ہمیں بیکار ہو کے رہ جاتی ہیں. اساتذہ اپنا فرض ادا کریں, وہ اچھا اخلاق سکھائیں نہیں بلکہ دکھائیں, وہ اپنا کردار کر کے دکھائیں. علماء مشائخ وہ بھی ماشاءاللہ صرف نعرہ بازی نہ ہو, وہ اپنا ان بچوں کو محبت سے پیار سے ان کو قریب کر کے. علامہ نے تو اسی لیے ناراض ہو کے کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو یہ سب کی مشترکہ ڈیوٹی ہے. شکایت ہے یارب خدا بندان مکتب سے, سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. میڈیا کردار ادا کرے, علماء ذمہ داری لیں, حکمران طبقہ بھی اس کے لیے جس نہج پہ لمبے جو ہیں وہ وعدے ایک طرف رکھیں. پہلے قوم کا لباس صاف کریں, ان کے گھروں کو صاف کریں, ان کی گلیوں کو صاف کریں, ان کے گٹروں کو صاف کروائیں. جو بنیادی ضرورت ہے ہر انسان کی, ایسے تفن والے ماحول میں جا کے تو انسان کی ویسے ہی طبیعت بیزار ہو جاتی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بجا فرمایا. ناظرین, اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی عبادت کے لیے دل کی اور جسم کی طہارت کو لازمی قرار دیا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے کہ انما الاعمال بالنیات, امنوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا کہا ہے, وہی تزکیہ نفس کرنے والا بھی کہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ میں نے انسان کے اندر اس کی بھلائی اور اچھائی کو الہام کر دیا ہے, تو ساتھ ہی فرمایا کہ قد افلح من تزکا, جس نے اس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو طہارت و پاکیزگی کے وصف سے آشنا کرے. آمین آمین ثم آمین. سحری کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آپ لوگوں سے یہی دعا ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں, ہماری پوری ٹیم کے لیے دعا کریں, ہمارے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں. اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیں. کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.